اس کی اگر کسی لڑکے سے بات چیت ہوئی ہے, بھائی نے اس کو پکڑ لیا ہے, وہ روزانہ خود ہی اس کے اوپر شروع ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں منہ کالا کر کے اس کو سزائے موت دینی چاہیے, اس بندے کو ٹانگ دینا چاہیے کہ اپنی بہن کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور تکلیف ہو رہی ہے, لوگ بھی سن رہے ہوں گے, میں کیسے یہ الفاظ ادا کروں. جاہلیت کا ایسا اعلیٰ مقام بن چکا ہے پاکستان کہ جناب جہاں پہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا, کہ پھر گلا دبا رہا ہے, پھر باپ سامنے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے, تو نہ کریں انج کریں اشارے کر رہا ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے. پھر جو ویڈیو بنا رہا ہے اس کو آپ دیکھو دنیا کا آخری عقل مند انسان کہ بہن کو مارا جا رہا ہے اور وہ ویڈیو بنا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب. ناظرین, توبہ ٹیکسنگ ماریا مرڈر کیس کے حوالے سے کچھ نئی اپڈیٹس جو ہیں اس کے لیے میں آج فیصل جٹ صاحب کے پاس آیا ہوں کہ ان کے پاس بہت ساری نئی اپڈیٹس جو آئی ہیں, کیونکہ یہ اس کیس پہ بڑی اسٹڈی کر رہے ہیں اور ڈیپلی جو ہے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر ایک یہ قانون دان ہے کس طرح سے اس کیس کو دیکھتے ہیں کہ ایک باپ اور بھائی کی طرف سے جو ہے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جاتی ہے. سارے معاملات کیا ہیں انہی کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, ایک کیس ہوتا ہے کہ بہن کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, باپ زیادتی کرتا ہے, بھائی بھی زیادتی کرتا ہے. یہ کس طرح کا کیس ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں دیکھنا کیسے ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو اتنا بڑا ظلم ہوا اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. سوشل میڈیا پہ, چینلز پہ, ٹی وی چینلز پہ ہر کسی کو سیاست کی پڑی ہے, اپنی باغ دوڑ میں لگے ہیں. یہ بھول گئے ہیں کہ یہ آگ جہاں لگی ہے یہ سب کے گھروں کو لپیٹ میں لے گی. جاہلیت کا ایسا اعلیٰ مقام بن چکا ہے پاکستان کہ جناب جہاں پہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا پچھلے دور میں, جہالت کے دور میں چلے جائیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب زندہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو زندہ ہی دفن کر دی جاتی تھیں. آج ایسا لگ رہا ہے کہ وہ وقت واپس آ گیا ہے کہ بیٹی کو بولنے کا حق نہیں ہے, عدالتوں میں جانے کا حق نہیں ہے, تھانوں میں جانے کا حق نہیں ہے. بیٹی کو جیسے خاوند کہتا ہے ویسے ہی کرنا ہے. ماں باپ کہہ کے بھیجتے ہیں تو اتھوں چلی ہیں تو اتھوں تیرا جنازہ ہی آوے تو نہ آوے. کیا ہو گیا ہے, ہم کدھر جا رہے ہیں, ہمارا معاشرہ کس ڈگر کی طرف جا رہا ہے, ہم تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ ایک بچی اس توبہ ٹیکسنگ گھر میں رہتی ہے, اس کی اگر کسی لڑکے سے بات چیت ہوئی ہے, بھائی نے اس کو پکڑ لیا ہے, وہ روزانہ خود ہی اس کے اوپر شروع ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں منہ کالا کر کے اس کو سزائے موت دینی چاہیے, اس بندے کو ٹانگ دینا چاہیے کہ اپنی بہن کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور تکلیف ہو رہی ہے, لوگ بھی سن رہے ہوں گے, میں کیسے یہ الفاظ ادا کروں. مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ پھر گلا دبا رہا ہے, پھر باپ سامنے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے, تو نہ کریں انج کریں اشارے کر رہا ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے. پھر جو ویڈیو بنا رہا ہے اس کو آپ دیکھو دنیا کا آخری عقل مند انسان کہ بہن کو مارا جا رہا ہے اور وہ ویڈیو بنا رہا ہے. پھر اس کی بھابھی کھڑی ہے سامنے. تو یہ ایک پراپر ڈرامہ رچایا گیا اور یہ دنیا, یہ خوفناک چہرہ ہے معاشرے کا. لوگ سمجھ رہے ہیں چھوٹی سی ویڈیو ہے ختم ہوگی کہانی, نہیں, یہ ایسا خوفناک چہرہ ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں. سوشل میڈیا ایپس کے اوپر یہ سنیک ویڈیو کے اوپر بہت چلی ویڈیو, ٹک ٹاک پر بھی چلی, فیس بک پر بھی چلی, اور جن بچوں نے دیکھا, جن لڑکیوں نے, لڑکوں نے, اسٹوڈنٹس نے دیکھا, کیا امپیکٹ گیا ان کے ذہن میں. آپ تو اسلامی تعلیم دیتے ہیں, آپ تو جناب اپنے کہتے ہیں جی ہمارے ہر نصاب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شامل کی جائیں, ان کی زندگی پر شامل. کیا ہے ان کی زندگی, یہ زندگی ہے. آپ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں کہ ایک بہن کو گلا دبا کے مار دیا ہے, ایک بھائی ویڈیو بنا رہا ہے, بھابھی کھڑی ایسے ہی جیسے نارمل ہے. وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے گینگ ہے پورا. وہ ایک انگلش مووی دیکھی ہے میں نے جس میں انسان, جنگلی انسان ہوتے ہیں, انسانوں کو مار کے کھاتے ہیں, دور سے تیر مارتے ہیں, ذبح کر کے پکا کے مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے وہ ہے کہ خوفناک شکل. تو یہ چہرہ نہیں ہوگا, اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی, سرکار کو اٹھانی پڑے گی. سرکار یہاں پر خود مانگے تانگے کے ووٹوں سے آ کے بیٹھی ہے, یہ کیا کرے گی, اپنے گھر والوں کو انصاف نہیں دے سکتی سرکار. تو اس پاکستان کا اللہ حافظ ہے جو کلمے کے اوپر بنا یہ ملک. اس ملک میں فاطمہ جناح جیسی خواتین پیدا ہوئیں, اس ملک میں خواتین کا ایک ایسا مقام ہے, اسلام نے, شریعت نے ایسا مقام دیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. قدموں کے نیچے جنت ہے, بہن ہے تو اس کا الگ مقام ہے. یہ جو ظلم توبہ ٹیکسنگ میں ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر مثال نہ بنایا گیا, اور یہ واقعات ہوتے رہیں گے, پچھلے بھی ہوئے ہیں, رضوانہ تشدد کیس ہوا, اس سے پیچھے بھی ہوا, وہ ویڈیو بن جاتی ہے, آ جاتے ہیں ہم جناب ویڈیو بنا دیتے ہیں, لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں, لوگوں کی ویڈیوز کی ویوز ہو جاتے ہیں, انصاف وہیں کمی رہ جاتا ہے. قانون نہیں ہے.
سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شہباز نے ویڈیو خود بنائی ہے، شہباز پہلے اس کیس کا مدعی تھا لیکن اب بعد میں پولیس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا، شہباز کو بھی شامل تفتیش کیا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز جو ہے وہ بھی اس میں قصوروار ہے؟ 100% شہباز قصوروار ہے، 100% قصوروار ہے۔ ایک وہ واقعہ ہے، ایک میں نے قاری صاحب سے سنا تھا، وہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ایک بستی کو تباہ کر کے آؤ، اس کو عذاب، اس کو الٹا دو۔ وہ جب فرشتہ نیچے آیا اس نے دیکھا ایک وہاں پہ پوری بستی میں شخص تھا، وہ نماز اور عبادت گزار اور اللہ سے دعا رو کے، وہ فرشتہ دیکھتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی یا اللہ وہاں پہ تو تیرا بڑا نیک بندہ موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اس کا گھر تباہ کرو جا کے، کہ وہ خود عبادت کر رہا ہے، لوگوں کو اس کی ترغیب نہیں دے رہا، بتا نہیں رہا۔ اب یہ اس کے اپوزٹ آپ آ جائیں اس ٹوبے والے واقعہ پہ، اگر بھائی بہن کو مار رہا ہے تو کم از کم اس کو روکو تو صحیح، زبان سے روک لو، ہاتھ سے روک لو، دھکا دے دو، زیادہ سے زیادہ سر پھاڑ دے گا، کوئی گولی تو نہیں مار دے گا یار، گولی بھی مار دے، بہن ہے، بہن عزت ہے یار، عزت مقام ہے، ایک بہن کو ہمارے معاشرے میں کیا عزت ملی ہے؟ تو یہ صرف جاہلیت، شعور، ہمارے پاس شعور نہیں ہے، ہم شعور نہیں دے پائے اپنی قوم کو، تو یہ پاکستان میں تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہر بندہ اٹھتا ہے کوئی ایسا واقعہ کر دیتا ہے جو زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں ہوتا۔ وہ پچھلے دنوں ہم نے ایک واقعہ سنا جس میں وہ قبر سے نکال کے اس کو بوٹیاں کر کے پکا کے کھا رہے تھے غربت کے وجہ سے۔ یار کس طرف جا رہے ہیں؟ سوچنا پڑے گا۔ اگر پولیس کی مدعیت میں یہ واقعہ درج ہوا ہے، بالکل صحیح ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے نا تفتیش ہونی چاہیے، مکمل ہونی چاہیے اور ان کو سزا ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ سزا نہیں ہوتی ہے تو یہ سب لوگوں کو آپ نے سبق دے دیا ہے۔ پہلے ہی عورتوں پہ ظلم اتنے زیادہ ہیں، کوئی خلا نہیں دیتا، کوئی طلاق نہیں دیتا، کوئی کہتا جا عدالت لے لا، کوئی عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں، کوئی کہتے جا تینوں ویکھ لیں گے، کئی بھائی کہتے ہیں تیرا بیاہ کرتا سی ہن تو ساڈے گھر نہ آئی، ماں پیو مر گئے نے تیرا گھر ہوئی ہے، تو عورتوں کے ساتھ تو پہلے ظلم ہو رہے ہیں۔ سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 4 لوگ ہیں، شہباز ہے، اس کا باپ عبدالستار ہے، فیصل ہے اور سمیرہ بی بی جو کہ شہباز کی وائف ہے، ان کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ کم از کم اگر تو انٹینشنلی ہوتا ہے تو انٹینشن تو ان کی سب کی موجود ہے اس میں، تو سزائے موت ہونی چاہیے۔ اگر سزائے موت نہیں ہوتی تو عمر قید ہے۔ یہ 2 سزائیں ہیں اس کی۔ ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو جو ہیں وہ فیصل صاحب کی سنی ہے کہ انہیں سزائے موت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے خود سے یہ سارا کام کیا ہے۔ آپ اس کیس کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے میرا پنجاب، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔